السلام علیکم۔ آج ہم 6 کلاس کی اردو کی کتاب چمپا کا سبق نمبر 5 ہے، قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس کے الفاظ معنی اور مشق پڑھیں گے۔ اس کے الفاظ معنی ہیں: لشکر، فوج، مدھم، آہستہ، وسیع و ریز، بہت لمبا چوڑا، تابع، ماتحت، حکمت، دانائی، قوت فیصلہ، فیصلہ کرنے کی طاقت، معرکے، لڑائی یا جنگ، مستحکم، مضبوط، دریافت کرنا، پوچھنا، معقول، مناسب، گمراہ، بھٹکا ہوا، دانا، عقل مند، برخاست، ختم کرنا، عظمت، بڑائی، اطاعت، فرمانبرداری، مامور، کسی کام یا عہدے پر مقرر، عصا، لاٹھی، نگرانی، دیکھ بھال، گھن، لکڑی کھانے والا کیڑا۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یا حضرت یوسف علیہ السلام کے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے درست جواب ہے۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت شوق تھا مصوری کا، خطاطی کا، زرہ بنانے کا، یا تعمیرات کا؟ درست جواب ہے تعمیرات کا۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے غائب تھا ہرن، ہدہد، شیر، کوا؟ تو ہدہد غائب تھا۔ نمبر 4، ملکہ کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں اس بادشاہ سے کرنی چاہیے جنگ، بات چیت، صلح یا دوستی؟ تو انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا تھا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی 24 سال، 35 سال، 41 سال یا 12 سال؟ درست جواب ہے 41 سال۔ سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام کا سن پیدائش کیا تھا؟ جواب 992 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے اب۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے کن کن مخلوقات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پرندوں، جنات اور حیوانات تک کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ سوال نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مخالفین پر قابو پا کر کیسی حکومت قائم کی؟ آپ نے ایک مستحکم اور وسیع حکومت قائم کی تھی۔ سوال نمبر 4، یمن کی ملکہ اور اس کی قوم کا کیا نام تھا؟ جواب، یمن کی ملکہ کا نام بلقیس اور اس کی قوم کا نام سبا تھا۔ سوال نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو جو خط بھیجا اس کا آغاز کیسے کیا گیا تھا؟ جواب، اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا تھا۔ سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان لشکر کے گزرنے پر ننھی چیونٹی نے اپنی ساتھیوں سے کیا کہا؟ جواب، ایک ننھی چیونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ سوال نمبر 2، ہدہد نے دربار میں دیر سے پہنچ کر کیا گفتگو کی؟ جواب، ہدہد نے یوں گفتگو کی کہ میں ابھی ابھی ملک یمن سے آ رہا ہوں، وہاں میں نے ایک قوم دیکھی جو بہت خوشحال ہے، اس کی حکمران ایک عورت ہے، یہ قوم گمراہ اور مشرک ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، ملکہ نے اپنے درباریوں کو کیا سمجھایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ تحائف بھجوانے کی رائے کیوں دی؟ جواب، اس نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ جلدی کرنا درست نہیں، جنگ کوئی بھی جیت سکتا ہے، اور جو جنگ جیت جاتا ہے وہ بستیوں کو تباہ اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ تحائف بھیجے جائیں، ہو سکتا ہے کہ بات یہیں ختم ہو جائے۔ دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے اور کوئی 3 الفاظ اور ان کے متضاد کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ متضاد ہے: شب، دن، سمجھدار، ناسمجھ، معقول، نامعقول، بیش قیمت، کم قیمت، حاضر، غیر حاضر، مکمل، نامکمل، آغاز، اختتام، جنگ، امن، ملکہ، بادشاہ۔ ہم نے تمام الفاظ متضاد کے جملے بنا دیے، آپ کو جو مناسب لگے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ شب، آج شب رات ہے۔ دن، کل کا دن بہت لمبا تھا۔ سمجھدار، اسمار سمجھدار بچہ ہے۔ ناسمجھ، احمد ناسمجھ بچہ نہیں ہے۔ معقول، غیر حاضر کی کوئی معقول وجہ بتاؤ۔ نامعقول، آپ نے بہت نامعقول بات کہی۔ بیش قیمت،
یہ گھر بہت بیش قیمت ہے، کم قیمت، وہ گھر کم قیمت ہے۔ حاضر، کیا تمام طلبہ حاضر ہیں؟ غیر حاضر، کچھ طلبہ غیر حاضر ہیں۔ مکمل، ہم اپنا کام مکمل کر چکے ہیں۔ نامکمل، کام کبھی بھی نامکمل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آغاز، ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنا چاہیے۔ اختتام، سفر کے اختتام تک ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ جنگ، سن 1965 کی جنگ میں ہماری فوج نے بہت بہادری دکھائی۔ امن، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ملک میں امن قائم رکھے۔ ملکہ، ملک یمن کی ملکہ سمجھدار تھی۔ بادشاہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ بنایا تھا۔ دیے گئے واحد الفاظ کے جمع اور جمع الفاظ کے واحد لکھیے۔ واحد، طریقہ، جمع، طرائق، مشکل، مشکلات، اشارہ، اشارات، نعمت، نعمہ۔ جمع الفاظ کے واحد ہیں انہار، نہر، خطوط، خط، تحائف، تحفہ، مخلوقات، مخلوق۔ نیچے دی گئی عبارت میں سکتہ، ختمہ، سوالیہ، واوین اور قوسین کی علامت دکھائیے۔ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، آگے ہم نے اس کو حل کر لیا ہے، وہاں دیکھتے ہیں۔ حضرت علی سخت مقابلے کے بعد ایک کافر کو قابو کر کے اس کے سینے پر بیٹھے تھے، یہاں ختمہ کی علامت آئی ہے۔ قریب تھا کہ ان کی تلوار اس کے سینے کے پار ہو جاتی کہ اچانک اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، یہاں سکتہ ہے۔ آپ نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر اپنی تلوار اپنی نیام میں ڈال لی اور اسے چھوڑ دیا۔ ختمہ، اس نے حیران ہو کر پوچھا، جو بات کہی گئی وہ واوین کے اندر آئے گی، کیا بات ہے؟ اور سوالیہ نشان ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر واوین ہے، اگر میں تمہیں پہلے قتل کر دیتا تو فی سبیل اللہ قوسین اللہ کے لیے ہوتا، اب جبکہ تم نے میرے اوپر تھوک دیا ہے سکتہ، اب تمہارے قتل میں میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا سکتہ، اب میرا تمہیں قتل کرنا اپنے ذاتی غصے کی وجہ سے ہوگا سکتہ، اللہ کے لیے نہیں جو مجھے منظور نہیں۔ ختمہ، جس دشمن کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ ختمہ، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ شکر، ہر نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ عظیم الشان، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر عظیم الشان تھا۔ گفتگو، طلبہ گفتگو کے آداب سے واقف ہیں۔ تخت، بادشاہ کا تخت شاندار ہے۔ مال و دولت، تاجر کے پاس بہت مال و دولت تھا۔ سجدہ، ملکہ سبا کی قوم سورج کو سجدہ کرتی تھی۔ اللہ حافظ۔